اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا نے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کو سختی سے یہ حکم دیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہ کریں اور سیاست سے دور نہ رہیں۔ گویا اپوزیشن جو دعویٰ کر رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہو گئی ہے، اور جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی تو اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر جانبدار رہے گی اور کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کرے گی۔ اسی حوالے سے انصار عباسی صاحب جو ہیں ان کی ایک سٹوری آج شائع ہوئی ہے دا نیوز اور جنگ میں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم رضا نے آئی ایس آئی اہلکاروں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور سیاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت جو ہے وہ نہ کریں۔ تو یہ خبر پڑھنے کے بعد مجھے سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل اسد دورانی جو ایم آئی کے بھی چیف رہے ہیں، ان کا ایک آرٹیکل یاد آیا جو 90 کی دہائی میں غالباً دا نیوز میں شائع ہوا تھا، اور اس آرٹیکل میں انہوں نے یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی کہ جب کہا جاتا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے، یا جب کہا جاتا ہے کہ فوج اپنا آئینی اور سیاسی کردار جو ہے، قانونی کردار جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کا دراصل کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی وضاحت کی تھی لیفٹیننٹ جنرل اسد دورانی نے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی جملے تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنا آئینی اور قانونی کردار جو ہے وہ ادا کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، ہمیں جو ہے وہ اقتدار دلوایا جائے، ہمیں حکومت میں لایا جائے، ہمیں موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ فوج غیر جانبدار رہے، سیاست میں مداخلت نہ کرے، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم مزے میں ہیں، ہمارا اقتدار مستحکم ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا فوج جو ہے وہ اپنی بیرکوں میں رہے اور کونے میں بیٹھ کے چپ چاپ مزے سے جو ہے وہ دہی کھاتی رہے اور کسی قسم کی کوئی سیاست میں مداخلت جو ہے وہ نہ کرے۔ میرا خیال ہے کہ غیر جانبدار نام کی جو کوئی چیز ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو نیوٹرل سبسٹنس ہوتا ہے وہ دراصل وہ ہوتا ہے جو بے رنگ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے، طبیعیات پڑھی ہے آپ نے، اور حرکیاتی توانائی جو ہے اس سے اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا آپ نے حتیٰ کہ اگر گاڑی بھی چلائی ہے، ڈرائیو کی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیوٹرل گیئر کا مطلب دراصل کیا ہوتا ہے۔ جب نیوٹرل گیئر میں گاڑی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی نہ تو آگے جا رہی ہے، نہ پیچھے آ رہی ہے، نہ دائیں جا رہی ہے، نہ بائیں جا رہی ہے۔ گاڑی جب ٹھہری ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت دراصل وہ نیوٹرل گیئر میں ہوتی ہے۔ اس طرح انسانوں میں بھی اگر آپ بات کریں کہ جی نیوٹرل انسان کون سا ہے، تو نیوٹرل انسان تو وہی ہوتا ہے جو نہ ہی ہوتا ہے نہ شی ہوتا ہے، اسی کو ہی جو ہے وہ نیوٹرل کہا جا سکتا ہے۔ تو گویا یہ جو جب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دراصل نیوٹرل ہے، تو اس وقت بھی اس کا ایک کردار ہوتا ہے جو وہ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ خاموشی بھی ایک اظہار کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ جو غیر جانبداریت ہے یہ بھی دراصل ایک ٹیکٹک ہے، یہ بھی دراصل ایک ہتھ کنڈا اور ہتھیار ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو بات جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جب 2008 کے عام انتخابات ہو رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد، تو اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، اور جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ وردی اتار چکے تھے اور وہ صدر مملکت تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو پارٹی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ لیکن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جتنے بھی فوجی افسر جو ہیں وہ سویلین اداروں میں تعینات تھے، انہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جو ہے وہ واپس بلا لیا، اور اسی طرح جس طرح ابھی منع کیا جا رہا ہے، اسی طرح اداروں کو، اسی طرح خفیہ اداروں کو اور فوجی افسروں کو، اہلکاروں کو جو ہے وہ سیاست سے دور رہنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلا کہ جو کنگز پارٹی تھی پی ایم ایل کیو، وہ بہت بری طرح سے ہار گئی پیپلز پارٹی، اور مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ اکثریت حاصل کی۔
تو اب بھی جب یہ کہا جا رہا ہے آئی ایس آئی چیف کی طرف سے آئی ایس آئی کے اہلکاروں کو کہ آپ سیاست سے دور رہیں اور کسی قسم کی مداخلت سیاست میں نہ کریں، تو دراصل اس کا بھی ایک خاص مفہوم ہے، اس کا بھی ایک خاص مطلب ہے، یہ بھی دراصل ایک انداز ہے، یہ بھی دراصل ایک کردار ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے میں دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سینٹ میں اپوزیشن کو واضح اکثریت جو ہے وہ حاصل تھی۔ جب شو آف ہینڈ کے ذریعے جو ہے وہ ووٹنگ ہوئی تو اس میں اپوزیشن کے پاس جتنے ارکان تھے وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جب خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو اس میں جو اپوزیشن کے ارکان تھے، غالباً اس وقت 54 ارکان جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ تھے، تو اس 54 میں سے جو ہے وہ غالباً 43 رہ گئے اور باقی جو ہیں وہ کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ ہو گئے تھے۔ اور بعد میں اس حوالے سے میر حاصل بزنجو سے جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اتنے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ باقی لوگ جو ہیں وہ کہاں گئے، تو انہوں نے جھلا کر کہا کہ وہ کھڑے نہیں تھے جو آپ نے دیکھے، اور باقی جو لوگ جو غائب ہو گئے انہوں نے کہا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لوگ تھے۔ تو اگر آئی ایس آئی چیف جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے، آئی ایس آئی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، اگر اس کا چیف یہ کہہ رہا ہے، اس نے اپنے اہلکاروں کو سختی سے منع کیا ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اپوزیشن کی طرف سے، وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا، جب نمبرز گیم میں انہیں نمبر پورے کرنے ہوں گے، تو آئی ایس آئی اس میں فیسیلیٹیٹر کا کردار، سہولت کار کا جو کردار ہے وہ ادا نہیں کرے گی۔ اور جب آئی ایس آئی کی طرف سے سہولت کاری نہیں دی جائے گی، آپ پارا کی طرف سے کسی قسم کی مدد نہیں آئے گی، تو نمبر کیسے پورے ہوں گے اور اپنی جو عددی برتری ہے قومی اسمبلی میں وہ تحریک انصاف کیسے ثابت کر پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی مواقع پہ ایوان میں عددی برتری حاصل ہوئی تحریک انصاف کو اور جتنی بھی کامیابیاں ملی، وہ دراصل سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا فیض تھا، اور اب یہ فیض اگر حاصل نہیں رہا تحریک انصاف کو، اور اب آپ پارا کی جو رضا ہے وہ کچھ اور ہے، جی ایچ کیو جو ہے وہ اس کی منشا اور مرضی کچھ اور ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ واقعی بدل چکا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے انصار عباسی صاحب کی خبر جو آج دا نیوز میں شائع ہوئی اور جنگ میں بھی ریپروڈیوس کی گئی۔ اگر یہ خبر درست ہے اور واقعی آئی ایس آئی چیف نے اپنے اہلکاروں کو یہ کہا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، سیاست سے دور رہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، اور اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو 2008 میں نکلا تھا، یعنی کنگز پارٹی کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب عمران خان صاحب کے دن جو ہیں وہ گنے گئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔